بغیر کسی تردد کے اور اضطراب کے پوچھ سکتا ہوں آپ کی اجازت سے؟ جی ہم رمضان الکریم کی بات کرنے لگے ہیں، اور یہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ جس میں تمام لوگ، وہ لوگ جو رسمی طور پہ ہی صحیح مگر اس خاص مہینے میں عبادت کی طرف آ جاتے ہیں اور خدا کے قریب ہونا چاہتے ہیں، اس کا قرب تلاش کرتے ہیں نماز، روزہ اور خاص طور سے صدقات اور خیرات میں۔ ایک بڑا مسئلہ ہے، لوگ اکثر کنفیوز رہتے ہیں اس حوالے سے۔ شہری کے وقتوں میں اذان کا انتظار کریں، اب اذان اہل حدیث کی آ جائے، کسی اور مسجد کی آ جائے تو اس میں کیا پابندی ہے؟ کوئی گھڑی دیکھ کے کرتا ہے، کوئی کسی اور زون میں سفر کر رہا ہوتا ہے، صحیح وقت کیا ہے اس کا؟ دیکھیں، جب تک گھڑیوں والا سلسلہ نہیں تھا نا، اس وقت تک تو یہ بالکل صحیح بات ہے کہ بخاری مسلم میں ملتا ہے کہ 2 اذانیں ہوتی تھی۔ ایک اذان سیدنا بلال دیتے تھے، صحیح بخاری مسلم دونوں میں یہ حدیث موجود ہے، اور وہ اذان ہوتی تھی سحری کے وقت اٹھانے کے لیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے بخاری مسلم دونوں میں کہ جب بلال اذان دیں تم کھانا پینا موقوف نہ کرو، البتہ ابن ام مکتوم جب اذان دے تو تم کھانا پینا چھوڑ دو، کیونکہ وہ نابینا شخص ہیں اور وہ اس وقت تک اذان نہیں دیتے جب تک کہ انہیں کوئی طلوع فجر کا پتہ نہ دے۔ تو یہ پوری حدیث ہے بخاری مسلم میں جس کے اندر دونوں اذانوں کا ذکر موجود ہے۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک زمانے میں اذان ہی اناؤنسمنٹ ہوتی تھی ختم سحری کی، کیونکہ ٹائمنگ تو نہیں تھی، کوئی چیز سٹینڈرڈائز ہے نہیں تھی۔ آج کے دور میں ایسا نہیں ہے، اسی وجہ سے آپ کو ٹائمنگز ڈفرنٹ نظر آتی ہیں۔ اب اذان صرف نماز فجر کی جماعت کے لیے ہو رہی ہوتی ہے، یہی وجہ ہے کہ کوئی 5 منٹ لیٹ دے دیتا ہے، کوئی 3 منٹ لیٹ دے دیتا ہے انہیں یہ، اس لیے آپ دیکھتے ہیں اکثر مساجد میں اناؤنسمنٹ ہو جاتی ہے کہ کھانا پینا بند کر دیں، سحری کا وقت ختم ہو چکا ہے، لیکن اذان 5 منٹ بعد وہ دیتے ہیں جا کے۔ تو آپ کے پاس اپنا ٹائم ٹیبل موجود ہے، اگر اپنے سٹی کا وہ سٹینڈرائز ہے۔ ختم سحری اور افطار کے اندر کوئی فرق نہیں ہے۔ جو اہل تشیع کے ہاں بھی تھوڑا بہت فرق پایا جاتا ہے نا، وہ بھی ان کے اب جدید علماء یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہم نے احتیاط کے طور پہ کیا تھا۔ جب ایک چیز سائنٹیفکلی ثابت ہو گئی کہ طلوع فجر ہو گئی اور وہاں سے غروب آفتاب ہو گیا، کہ سورج کا غروب ہونا یقینی ہو گیا، وہ پہلے یقین کو گین کرنے کے لیے کہتے تھے کہ تھوڑی سی سیاہی بھی آ جائے۔ اب ہمیں سائنٹیفکلی یہ پتہ ہے، ٹو لائٹ کے اعتبار سے بھی، لیٹ لانگس کے اعتبار سے پوری کیلکولیشن ہوئی ہے کہ یہ زمین کی کرویچر ہے اور اس کے بعد سورج واقعتاً غائب ہو چکا ہے، یا اس وقت جو ہے وہ ختم سحری ہو چکی ہے اور طلوع فجر ہو چکا ہے۔ تو اب تو یہ جھگڑا ختم ہونا چاہیے۔ تو آپ اسلام 360 کے اندر بھی ہے، اور جو مسلم پرو ہے سافٹ ویئر اس کے اندر بھی، اور ٹائم ٹیبل بھی مختلف مکاتب فکر کے لوگوں نے چھاپے ہوئے، تو ان کو آپ فالو کریں، اپنی گھڑی کو دیکھیں، آپ مسجدوں کی اذان کو نہ دیکھیں۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ وہ 15 منٹ تک اذانیں ہوتی رہتی ہیں اور لوگ اذانوں کے دوران کھاتے رہتے ہیں، اور وہ بھی انہوں نے غلط مطلب لیا اس حدیث کا۔ وہ ابو داؤد میں حدیث ہے کہ کوئی شخص سحری کے لیے اٹھا اور اس نے کھانا پینا شروع کیا اور اچانک اذان شروع ہو گئی۔ اب جب وہ اذان اچانک شروع ہوئی ہے نا، وہ ٹرانزیشن پیریڈ ہے، طلوع فجر داخل ہو رہی ہے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا جلدی جلدی جو اپنے سامنے برتن ہے نا اس میں سے تھوڑا سا لے لو، تاکہ وہ ٹرانزیشن پیریڈ کا تھوڑا سا ایج حاصل کر لو۔ جس طرح بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جس نے طلوع آفتاب سے پہلے فجر کی 1 رکعت بھی پا لی اس نے پوری نماز پا لی، اور جس نے غروب آفتاب سے پہلے عصر کی 1 رکعت پا لی، اگرچہ باقی کی 3 رکعتیں اس کی غروب آفتاب کے بعد ہوئی، اس کو عصر کی نماز اس کی قضا نہیں ہوگی۔ تو ٹرانزیشن پیریڈ کا ایڈوانٹیج لیا، نہ کہ یہ کہ آپ نے یہ تماشا لگانا ہے کہ آپ یہاں تو پاکستان میں آپ اذانوں پہ اٹھے نا تب بھی آپ آدھا گھنٹہ کھاتے رہے تو اذان، تو روزہ نہیں ہوگا اس سے۔ اچھا، ہاں جی، نہیں ہوگا، بالکل نہیں ہوگا۔ بڑا ایک معاملہ ہے، یہ حساس معاملہ ہے، اس پہ ذرا آپ کی بہت